لا إله إلا الله لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا تهينوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں و بے شمار برکتیں نازل ہو نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. عید الفطر کی سب کو مبارکباد. رمضان چلا گیا، اور یہ ایک ہی نہیں گیا، ہماری زندگی میں بہت سارے رمضان آئے اور گئے، مگر ہم لوگوں نے اپنے آپ سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہم رمضان سے فائدہ اٹھا کر کے کچھ تبدیلی اپنے اندر دیکھتے ہیں. اس کی فرصت ہمارے پاس نہیں ہے. حالانکہ جو غلام ہے محمد رسول اللہ کے، خادم ہے دین کے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن میں ایک قسم کی تڑپ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. رات دن اگر کام کرتے چلے جائیں تب بھی کم ہے، لیکن ایک عجیب فرصت ہے لوگوں کو کہ اپنی معیشت، اپنی زندگی، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے گھر گرہستی اور ان کا پیٹ بھرنے کے لیے بھی اللہ کے دین کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. یہاں تک افسوس کی بات ہے کہ اس معیشت کی تگ و دوڑ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ کیے بغیر تگ و دوڑ کرتے ہیں. وہاں بھی اللہ یاد نہیں آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں آتے، لیکن کہاں یاد آتے ہیں؟ صرف چوچلے کرنے کے لیے. ہاں، میلاد کا دن آ جائے تو پھر دو کھانے کھلائیں گے، دیگچے کھلائیں گے، اس کے لیے رسول اللہ یاد آ جاتے ہیں. جھنڈیاں لگانے کے لیے، ناچنے کے لیے، ڈی جے لگانے کے لیے رسول اللہ یاد ضرور آ جاتے ہیں. تجارت کرتے وقت، بزنس کرتے وقت، ڈیل کرتے وقت رسول اللہ یاد نہیں آتی. ظالم کو یہ اس طرح کی ظالم امت یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستحق ٹھہرے گی؟ یہ ہماری سمجھ سے اوپر ہے، کیونکہ کوئی فیصلہ بھی اس امت کے حق میں نہیں ہو رہا ہے. دیکھ لیجئے آپ، کوئی ایک فیصلہ بھی بتا دیجئے اس امت کے حق میں ہو رہا ہو. پوری زمین کی پشت پر گلوبل وائز دیکھ لیجئے آپ، مگر شرم تم کو آتی نہیں. یہ حال ہے اس امت کا. پتہ نہیں کیا ہوگا، اور نہیں آئے گی. ایسے نہیں ہو سکتا جیسے ہم ہیں ایسے رہیں گے اور اللہ کی مدد کو پکاریں گے اور اللہ کی مدد بھی ہمارے سروں پر اتر جائے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے خود شرائط لگائے ہیں اپنی امداد کے لیے، اپنی مددوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط باندھے ہیں. قرآن مقدس جو سنے تھے پورے رمضان میں، پتہ نہیں وہ کیا منتر سن کے چلے جاتے ہیں ہم لوگ، اور ہمارے پڑھنے والے کون سے منتر پڑھ کے چلے جاتے ہیں. نہ قرآن سمجھتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں،
اور نہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. ادھر ادھر کی ہاکیں گے، وہ سال بھر کا شوق وہاں پر بھی پورا کریں گے. جو اصل کرنے کے کام ہیں اس کی توفیق کسی کو نہیں. کم سے کم 1 مہینہ ہی صحیح قرآن کو کھول کر کے بیان کرتے، اس کے ایک ایک معنی اور مطلب کو واضح کر دیتے، لوگوں کے دلوں کو روحوں کو چھونے والی بات کر لیتے. تقریروں کا جو شوق ہم کو ہے اس کی ہمیں فرصت کہاں ہے، اور نہ سیکھنے والے اس کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی ایک بیٹھ کے سنا بھی دیتا ہے، کوشش کر بھی لیتا ہے، تو 2-4 کے سوا دکھتے نہیں. وہ 2-4 ہی ہوتے ہیں جن کو دلچسپی ہوتی ہے کہ قرآن کو کچھ اس کی بنیادوں سے جان لیں گے. باقی اکثریت تو ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ فارغ تحصیل لوگ ہیں، نہ اللہ ان سے پوچھنے والا، نہ اللہ کو جواب دینے والے، نہ اللہ سے ان کی ملاقات ہوگی. ان کو یہ فکر نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے. تو اگر سمجھانے والے سمجھا بھی رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اقبال نے ایک مرتبہ کہا تھا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب. ایک بہت گہری بات ہے، شاید عام لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن میں سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ، تھوڑا واضح بھی کر دیتا ہوں. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اب یہ گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، یہ اچھے چونکہ پڑھ لینی پڑتی ہے بات. یہ کیا ہے؟ پہلا تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تھوڑا سا سمجھ میں آ گیا کسی قدر. لیکن اس کے بعد کیا بول لیا اقبال؟ اقبال کو معلوم ہے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہماری زبان کھچڑا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے اقبال، راضی مفسر قرآن تھے علامہ راضی رحمہ اللہ. انہوں نے اپنی ایک تفسیر لکھی ہے جس کا نام تفسیر الکبیر ہے. مفسر کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید کو کھول کے بیان کرتا ہے، اس کے ایک ایک معنی اور مطلب کو عیاں کرتا ہے مفسر، اس لیے کہ جو لوگ قرآن کو نہیں جانتے ہیں وہ اس کی محنت کے بعد قرآن کو جانیں اور اس پر عمل کرے. یہ کام مفسر کا ہوتا ہے. چاہے وہ سب سے پہلے مفسر اعظم سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہو، یا ان کے بعد آنے والے ان کے شاگردوں میں، یا ان کے بعد آنے والے ان کے شاگردوں میں. جتنے مفسرین زمین کی پشت پر گزرے ہیں، جن میں ایک نمایاں شخصیت جس کو متفق طور پر امت کا ہر طبقہ خراج عقیدت پیش کرتا ہے ان کے سامنے، اور ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ان کی تفسیر واقعی ام التفاسر کا درجہ رکھتی ہے. تفسیر ابن کثیر، حافظ عماد الدین ابن کثیر علیہ رحمہ، ان سبوں نے کیا محنت کی ہے؟ یہی کہ قرآن مجید کو واضح کر کے لوگوں کو سمجھایا جائے تاکہ لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائیں. مگر ہم غداروں کا حال یہ ہے کہ ہم کو چند غداروں نے پٹی پڑھائی ہے کہ قرآن کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. بھائی، یہ ایک سلوگن اختیار کیا گیا ہے، یہ ایک فارمولا بنایا گیا ہے امت کو قرآن سے دور کرنے کا، اور وہ اس میں سکسیس بھی رہے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی جماعت کو ہائر کیا گیا ہے اس کام کے لیے، جو تونتا بونتی لپٹ کر کے 4 مہینے 40 دن جو بھگدڑ کرتی زمین کی پشت پر. ان کا سلوگن یہی رہا ہے کہ قرآن کو ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے، قرآن سے دور رہو، قرآن کو صرف پڑھو، تعلیم کے حلقے میں پڑھو، ترجمے کے ساتھ مت پڑھو، اس کے تفاسیر وغیرہ مت پڑھو، تم نہیں سمجھ سکتے ہو. تو اس طرح انہوں نے قرآن سے دور کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. وہ صرف قصے کہانیوں میں لگا کے رکھ دیے پوری ملت کو. جی، اور یہ مفسرین نے جو محنت کی اس سب کو غارت کر دیا انہوں نے. ان سارے مفسرین کی محنت پر پانی پھیر دیا انہوں نے. مفسر کا کام ہی تو یہ تھا زندگی بھر کا، وہ اپنی زندگی وقف کر دیا تھا اللہ کی کتاب کے لیے کہ لوگ سمجھے. وہ کس کے لیے کیا تھا کام؟ وہ ہم جیسے نادانوں کے لیے تو کام کیا، پوری زندگی محنت کیا تھا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں سمجھ سکتا. ہم آپ کو یہ کب کہہ رہے ہیں کہ تم خود مفسر بن جاؤ؟ ہماری دعوت یہ کب تھی کہ ہم عام آدمی کو خود کہہ رہے ہیں کہ تم خود مفسر بن جاؤ ہر آدمی؟ ہم نے یہ کہا کہ جو محنت کی ہے بزرگوں نے اس کے ذریعے قرآن سمجھو اور عمل کرو. اور تم غداروں نے قصے کہانیوں کتابیں لگا دی ان کے سامنے، یہ اعمال وہ اعمال، فلاں چلاں، یہ نصاب وہ نصاب، اور اس میں سب تمہاری کہانیاں ہیں. تم نے اس طرح امت کو غارت کر دیا. تو اقبال وہ بات کہہ رہا ہے اس کے اندر کہ اگر کوئی مفسر، چاہے وہ رازی ہو جس نے تک الکبیر لکھی ہو، یا وہ زمخشری ہو،
جس نے اپنی ایک تفسیر لکھی، اس کا نام کشاف تھا، الکشاف، تفسیر الکشاف کے نام سے زمخشری رحمۃ اللہ علیہ لکھے تھے. تو یہ دو تفسیروں کا نام لیتا ہے اقبال اور کہتا ہے گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. وہ کہتا ہے کہ یہ رازی 1,00,000 بار کوشش کر لے تم کو سمجھانے کی، وہ زمخشری کروڑوں بار کوشش کر لے تم کو سمجھانے کی، مگر تم پر یہ گرہ نہیں کھلے گی قرآن کی، تم نہیں سمجھو گے. کب تک نہیں سمجھو گے؟ جب تک کہ تمہارے ضمیر پر قرآن نہ اترے. تمہارے ضمیر کو جب تک کہ جھنجھوڑا نہ جائے، تمہاری روح خود تیار نہ ہو قرآن کو سمجھنے کے لیے، تمہارا قلب خود مائل نہ ہو قرآن کی طرف، تمہاری روح خود نہ تڑپے جب تک قرآن کے لیے اس کی محبت میں، تو تم پر گرہ ہے. نہ کوئی مفسر تم کو سمجھا نہیں سکتا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رازی جیسے کروڑوں آ جائے، زمخشری جیسے کروڑوں آ جائے، تم نہیں سمجھو گے. یہ بتا رہا ہے اقبال. وہی حال ہمارا نہیں ہے، ایگزیکٹلی وہی حال ہمارا نہیں ہے اس وقت. مجھے بتائیے، کیا ابن کثیر نے ہم کو فائدہ پہنچا دیا؟ کیا ابن جریر نے ہم کو فائدہ پہنچا دیا؟ جی کس نے ہم کو فائدہ پہنچا دیا؟ مجھے بتائیے. اور کس سے ہم فیض یاب ہو گئے؟ انہوں نے اپنا کام کیا، اللہ کے پاس اجر عظیم ان کے لیے رکھا ہوا انشاءاللہ العزیز. وہ اللہ تعالیٰ کے نیک ترین بندے اپنا کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے. مگر ہم جیسے لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے کسی کو خاطر میں نہیں لایا؟ تو ہمارے ضمیر پر نزول کتاب، ہم نے اس کو خیرآباد کہہ دیا ہے، ہم کو تعلق ہی نہیں قرآن سے. تو اللہ تعالیٰ کی مددیں تمہارے ہمارے سروں پر کیسے اترے گی اور کیسے تمہارے حق میں آسمانی فیصلے ہوں گے؟ مجھے بتائیے. اور بھائی آسمانی فیصلے ہی کہہ رہا ہوں، یاد رکھو کائنات میں کوئی فیصلہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا. سمجھے آپ؟ کیا پڑھتے ہیں آپ مجھے نہیں معلوم قرآن میں، لیکن قرآن تو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی طاقت شر کی، شریر طاقت، شر کی طاقت، کوئی طاقت کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اس زمین کی پشت پہ، نہ کائنات میں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ. وہ جادو کے بارے میں کہا، جو شر کی طاقت جس میں رکھی گئی تھی وہ بھی بِإِذْنِ اللَّهِ رکھی ہے. جو فرشتوں کو سکھایا گیا گئے ہیں دنیا سے آ کر کے، شیطانوں نے وہ کام کیا، وہ عمل کیا، شیطانوں نے اس کو ایکسپٹ کیا، شیطانوں نے اپنے شر کو پھیلایا اس کے ذریعے، جادو کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی شر کی طاقت، شیطانی طاقت ہے، کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں وہ، مگر باذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے ہی پہنچا سکتے ہیں. اس میں اللہ ہی کی مشیت ہوتی ہے شامل حال، اللہ ہی کا اذن شامل حال ہوتا ہے، تو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے کسی ایک کو. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے بلواتے ہیں، میرے نبی اپنی زبان مبارک زبان سے میری حمد میں یہ بات کہہ دے کہ اے ملکوں کے بادشاہ، تو جس کو چاہے بادشاہت عطا کرے، تو جس سے چاہے سلطنتیں چھین لے، تو جن کو چاہے عزتیں عطا کر دے، تو جسے چاہے ذل و خوار کر دے. ساری بھلائیاں تو تیرے ہاتھ میں ہے مولا، تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے. تو بغیر اس کے اذن کے، اس کی مشیت کے، کوئی ایک دن کا بھی ادھر سے ادھر ہونا ممکن نہیں زمین کی پشت پر. اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ یہ باتیں فرما دی، کوئی ایک جھاڑ کا پتا ٹوٹ کر کے نہیں گرتا، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں درج ہے بہت پہلے سے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت گہری بات ہے. اگر ہمارے پڑھنے نہیں پڑتی وہ الگ بات ہے. کوئی درخت کا پتا سوکھا جھاڑ سے جھڑ کے نہیں گرتا. کتنے کروڑوں اربوں خربوں درخت زمین کی پشت پر آئے اور گئے اور ہے اور آئیں گے اور جائیں گے، معلوم ہے قیامت تک کتنے خربوں درخت اس زمین کی پشت پر پیدا ہو کے مٹ چکے ہیں اور باقی ہے اور آئیں گے آگے. یہ مٹ جائیں گے اور دوسرے آئیں گے. اور کتنے خربوں پتے ان جھاڑوں کو لگے ہوں گے اور گرے ہوں گے. آپ کیا سمجھیں گے اس کو؟ کیا مثال رسول اللہ نے دی ہے؟ مگر ایک پتا بھی ایسا نہیں ہوگا جو گر رہا ہو اپنے جھاڑ سے اور اس کا علم اللہ کو نہ ہو. اللہ وہ ہے جو پہلے سے ہی لکھ کے رکھا ہے کہ فلاں فلاں وقت
فلاں فلاں صدی میں فلاں فلاں سیکنڈ میں یہ پتا گرنے والا اور گرے گا، یہ اس کو معلوم ہے، پہلے سے معلوم ہے، وہ اللہ ہے، اس کے اذن کے بغیر کچھ ہوتا ہے؟ آج اگر آپ کے خلاف بلس آ رہے ہیں اور بلس پاس ہو رہے ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں مشیت الہی کے اذن اللہ کے بغیر ہو جا رہا ہے سب کچھ؟ شرم مگر تم کو آتی ہے نہیں، پھر وہی کہوں گا میں، اب آئیے اس آیت کی طرف جو میں نے مسنونہ خطبہ کے ساتھ ملا کر کے پڑھی، لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون۔ اب یہ آیت کریمہ کو ایسا ہے، قرآن مجید کو تو تقسیم کر لیا امت نے، ہم لوگوں نے بانٹ لیا ہے، کچھ آیتوں کو یہ اچھال لیے، کچھ آیتوں کو وہ اچھال لیے، کچھ ان کے لیے اللہ نے اتارا، کچھ ان کے لیے اتارا۔ اللہ نے کہا ان کو تم فرقوں میں بٹ جاؤ، میں جماعت اسلامی والوں تمہارے لیے چند آیتیں اتار رہا ہوں، تم اس کو پکڑ لینا، اور اللہ نے کہا کہ اے اہل سنت کے لوگوں بریلویوں تمہارے لیے میں چند آیتیں نازل کر رہا ہوں، تم ان کو پکڑ لینا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیوبندیوں تمہارے لیے چند آیتیں اتاری جا رہی ہے، تم ان کو پکڑ لینا، اور سلفیوں سے کہا کہ اے سلفیوں تمہارے لیے چند آیاتیں اتار دی گئی اطاعت اللہ اطیعوا الرسول کی، تم اس کو پکڑ لینا۔ یہ اس طرح تقسیم اللہ نے کر دی تھی کیا؟ مگر اس ملت کے غداروں نے قرآن کو بھی بانٹ لیا، قرآن کو بھی بانٹ لیا، ایک سلوگن بنایا، ایک جماعت کا سلوگن بن گیا ہے، آپ کو معلوم ہے، لا تہینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہر جگہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد اس کے میننگز اپنے حساب سے بیان کریں گے، وہ اپنے جماعت کا جو انہوں نے سمجھ لیا نظم العین ہماری جماعت کا یہ ہے، اس کو لا کر کے فٹ کر دیتے ہیں اس گیئر کو، وہ گیئر بنا دیے اس آیت کو اور لا کے اپنی مشتری میں فٹ کر دیے، ہر ایک کے لیے قرآن آیات ایک گیئر کا سسٹم بن گئی ہے جو اپنے اپنے مشنریوں میں لاؤ اور فٹ کر دو اس کو۔ شرم کرو، شرم کرو، اللہ کی کتاب کو کھیل بنایا تم نے۔ اللہ نے کتنی مضبوط شرط یہاں بیان کی ہے اس آیت کریمہ میں، صحابہ کرام موجود تھے جب نازل ہو رہا ہے قرآن، اور اللہ ان سے کہہ رہا ہے، تم سے مجھ سے نہیں، میری اور تمہاری اوقات نہیں جو اپنے جماعتوں میں پڑھ کے سنا لیتے ہو، دیکھو اللہ تم سے کہہ رہا ہے تم غالب رہو گے، تم سربلند رہو گے، تمہاری اوقات نہیں، تم سے اللہ بات کرے گا۔ اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے اور صحابہ کرام سے بات کر رہا ہے، اس جماعت سے۔ ہاں ان کے نقش قدم پر تم رہو گے تو تم بھی اس میں شامل رہو گے، شمار کیا جائے گا تم کو بھی۔ اگر تم ان کے نقش پر ہی نہیں ہو تو تمہارا کوئی ذکر ہی نہیں ہے دور دور تک، تم کون اللہ تم کو جانتا بھی نہیں، تم سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ہی کیا ہے بھائی؟ تم خود رکھنا نہیں چاہتے ہو اللہ سے اپنا تعلق؟ جی تم کو ہی اللہ سے تعلق رکھنے کی پرواہ نہ ہو تو اللہ کو کیوں کر پرواہ ہوگی تمہاری؟ اللہ نے اس وقت 1400 برس 1450 برس پہلے یہ شرط لگائی اور کہا ولا تہینوا ولا تحزنوا، تم فکر مند نہ ہو، تم غمزدہ مت ہو، غالب ہم تم ہی کو کریں گے، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، ان کنتم مؤمنین، مگر شرط سن لو، جب تک تم ایمان پر رہو گے تم غالب رہو گے، ایمان سے ہٹو گے تمہاری بربادی ہے۔ یہ اہل علم اس وقت کے، اب نہیں، وہ اللہ والے اللہ کی شرط کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے، بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ سیدنا عمر نے دیکھا کہ لوگ پکارا کر رہے ہیں، سیف اللہ جہاں جاتے ہیں خالد رضی اللہ تعالی عنہ فتح ہو جاتی ہے۔ سیدنا عمر نے سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جہاں خالد جاتا ہے فتح یقینی ہے، جس لشکر میں غازی بن کر کے آئے گا وہ واپس لشکر کو لے کر کے جہاں جائے گا فتح ہوگی، چرچے ہو رہے ہیں خالد بن ولید کے نام کے۔ سیدنا عمر نے فوراً اپنے یزدی کو قاصد کو بھیجا، جہاں ان کو بھیجا تھا خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا کر کے، کہا کہ خالد کو یہ خط دے دینا، میرا خط میں لکھا تھا تم کو معزول کر دیا گیا ہے، سسپینڈ، یو آر سسپینڈ، کوئی قصور نہیں ہے خالد کا، خالد کو خود پتا نہیں ہے مجھے سسپینڈ کیوں کیا گیا، میں کیا قصور کیا ہوں، لیکن وہاں اطاعت شعاری تھی، امیر المومنین کا حکم آیا، چون چرا کیے بغیر گھر واپس آئے خاموشی کے ساتھ، سسپینڈ ہو گئے۔ پھر اپنے خطبے میں کہتے ہیں
جب فتوحات ہو گئی اور وہ جو لشکر گیا تھا وہ بغیر خالد بن ولید کے فتح ہو کر کے آیا غازی کی حیثیت سے، تو ممبر پر چڑھ کے خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں سیدنا عمر، لوگوں سے ہم یہ سن رہے تھے کہ جہاں خالد جاتا وہاں فتح ہوتی ہے، دیکھو ہم نے خالد کو معزول کر دیا، سسپینڈ کر دیا، فتح اللہ نے دی ہے۔ کہا یہ خیالات نکالو اپنے ذہنوں سے کہ خالد جہاں جاتا وہاں فتح ہوتی ہے، نہیں، فتح وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کا دین خالد کا مجبور نہیں ہے، اللہ خالد کے سامنے گھٹنوں پہ نہیں آیا ہے۔ خالد رہے گا تب بھی فتح ہوگی، خالد نہیں رہے گا تب بھی فتح ہوگی، اللہ چاہے گا تو ہوگی، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں۔ اس طرح بنیادی عقائد کے اہل سنت کے عقائد کی اصلاح کی ہے ہمارے اسلاف نے، وہ ہے سلفی لوگ جو اس طرح دین کو سمجھتے اور جانتے ہیں۔ سلف صالحین کے منہج پر چلنے والوں کو سلام ہے، معمولی جماعت نہیں ہے زمین کی پشت پر وہ جماعت جو سلف صالحین کے دین کو پکڑ کے چلتی ہے۔ اللہ اس جماعت کو سلامت رکھے۔ یہ بنیادی عقائد تھے جس پر اصلاح کا کام کیا گیا تھا۔ لوگ تبرک کے طور پر تلواریں لا کے لٹکا رہے تھے اس شجر پر جہاں بیعت رضوان ہوئی تھی، یا رسول اللہ نے بیعت لی تھی حضرت عثمان کے لیے اور کہا تھا کہ اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے جس پر میں بیعت کر رہا ہوں۔ ایک ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ محمد کا ہاتھ ہے، دوسرا ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا۔ بہت امپورٹنٹ بیعت تھی، وہ ایک غزوے کے لیے لی جا رہی تھی مکے والوں کے خلاف، لیکن بعد میں وہ غزوہ ہوا نہیں، حضرت عثمان واپس آ گئے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے نیچے جو بیعت ہوئی تھی لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو بیعت ہوئی بہت امپورٹنٹ، بہت خاص، اس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، تو اگر ہماری تلواریں جنگ میں جانے سے پہلے اس جھاڑ پر لٹکا دیں تو تبرک کے طور پر لٹکا دیں گے تو اس کی برکت سے ہم جنگ جیت کے آئیں گے، تو جھاڑ پر لٹکا رہے ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق کو معلوم ہوا کہ لوگ اس طرح اپنی تلواریں لے جا کر کوئی شجر پر لٹکا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس جھاڑ کی برکت سے جو ہے طاقت آ جائے گی ہم لوگوں کے اندر، ہماری تلواروں میں، اور ہم جو ہے غازی بن کر کے لوٹیں گے فتح ہو کر کے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اس جھاڑ کو جڑوں سمیت اکھاڑ کے پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر! کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی انہوں نے؟ وہ گستاخ رسول تھے کہ رسول اللہ نے اس جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر کے بیعت کی اور لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں اور عمر جھاڑ کو اکھڑوا رہے ہیں؟ نادانو، گستاخی تم جانتے ہو کیا کس کو کہتے ہیں؟ گستاخی وہ تھی جو دین کو رسول اللہ کے بدلا جا رہا تھا، عقیدے کو بدلا جا رہا تھا، وہ گستاخی تھی رسول اللہ کی، یہ گستاخی نہیں تھی، یہ تدبیر تھی، یہ تدبیر تھی کہ لوگوں کے عقیدے کو بگڑنے سے بچایا جائے۔ بچایا، جھاڑی اکھڑوا دیے اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ کسی جھاڑ کی برکت سے تمہاری فتح نہیں ہوتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے فتح دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ یہ سب کچھ کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ یہ سلف صالحین کا عقیدہ ہمارے، اور تم کس عقیدے پر ہو؟ ہر خبر کے اوپر جا کے چوکھنڈی پر زنجیری پکڑنے والوں، تمہارا دین رسول اللہ کے صحابہ کا دین ہے، تمہارا دین حضرت عمر کا دین ہے، حضرت ابوبکر کا دین ہے، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا دین تمہارا دین ہے، صحابہ کرام کا دین تمہارا دین ہے۔ سوچ لو، گریبانوں میں جھانکو اپنے، تم ہر چوکھنڈی پر سجدہ کرنے والوں کہاں بن رہے ہو؟ اہل سنت والجماعت بننے چلے، یہ منہ اور مسور کی دال کہتے ہیں لوگ۔ تو پہلے ان باتوں کو پہلے سمجھو، اپنی خبر لو۔ اللہ نے ان سے کہا تم مومن رہو گے فتح تمہاری ہوتی رہے گی، وہ مومن رہے۔ جہاں بگڑنے کا کچھ علامت بھی نظر آئی تو ان کے بزرگوں نے فوراً اصلاح کر دی، جیسے حضرت عمر کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جہاں امکانات نظر آئے ان کو بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے امت کے اندر، انہوں نے اس بگاڑ کی جڑیں کاٹ دی۔ کیا کہ نہیں کیا؟ تم ایسا کوئی کام کر رہے ہو؟ ہاں، ہر تمہارے اجتماع میں، ہر جگہ تمہارے درس میں تم یہ آیت پڑھ رہے ہو، لا تہینوا ولا تحزنوا، اور تم ہی خبروں کو آباد بھی کروا رہے ہو۔ ہاں، تمہارا بہت بڑا اجتماع منعقد ہوتا ہے ہاکی گراؤنڈ کے اندر، اور وہاں تم کمانے لگاتے ہو، ایک کمان محمد شکور کی لگتی ہے، ایک کمان کیا بولوں میں تم کو، فلاں بابا کی لگتی ہے، ایک یوسف بابا کی لگتی ہے۔ تم اس طرح پروموٹ کرتے ہو بدعقیدگیوں کو، اور تمہاری مثالیں کیا ہوتی ہے؟ سب ایک ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، سب مل کے
सांप भी आ जाओ, नेवला भी आ जाओ, बकरा भी आ जाओ, शेर भी आ जाओ, भले एक दूसरे को काटते रहो लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। क्यों? हमारे मकासद के लिए, हमारा पेट भरते रहना, पापी पेट। इस तरह तुमको अल्लाह की कामयाबी मिलने वाली नहीं। ला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल अअलौन को पहले समझो बेटा। कहाँ बातें बक बक कर के फिर रहे हो जमीन की पुष्ट पर। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम अल्लाह के गुलाम रहोगे, एक अल्लाह के प्रस्तार रहोगे, एक अल्लाह से खौफजदा रहने वाले रहोगे जमीन की पुष्ट पर, हिसाब नहीं का तुम्हारे अंदर तसव्वुर बाकी रहेगा और तुम्हारा अमल उसी के मुताबिकत में रहेगा, तो अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह उतरेगी। तब तो गलबा मुमकिन है, लेकिन इस हालत में तो मुमकिन नहीं जो तुम हो। किसी को बुरा लग रहा होगा, लगे, मैं तो कुरान में जो अल्लाह ताला फरमाता है वो तो बोलूंगा ही। सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाता है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम व लयुबद्दिलन्नहुम खौफी मिन बादिहिम अमना। उसके बाद क्या फरमाता, वयअबुदूननी वला युशरिकून बी शैआ। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के वादे उन लोगों से है, लोगों सुनो, जिन्नातो इंसानों सुनो, कुरान कहता है अल्लाह के वादे उन लोगों के साथ वाबस्ता है जो ईमान वाले और नेक अमल करने वाले हैं जमीन की पुष्ट पर। ईमान कामिल जिनके अंदर है, अल्लाह की जात पर पूरा तवक्कुल, पूरा यकीन, और अल्लाह के लिए जीते और मरते, उनके अज़ाइम अल्लाह के लिए जीते और मरने के हैं, और उनका हर अमल हुक्म बारी ताला के तहत और हुक्म रसूल के तहत है। अमल साले करने वाले लोग हैं। ऐसे वफादार तौहीद के मतवाले परवाने जब रहेंगे जमीन की पुष्ट पर, जो अल्लाह के नाम पर जिस तरह शमा पर परवाने मिट जाते हैं वैसे मिटने तैयार होंगे अल्लाह के नाम पर, और रसूलुल्लाह के दीन के सच्चे खादिम होंगे, सच्चे खादिमीन होंगे, तो अल्लाह ताला उनसे वादे कर रहा है कि तुम ही को अल्लाह सरबुलंद रखेगा, तुम ही को सरबुलंद ऊंचा रखेगा जमीन की पुष्ट पर। सरबुलंदी तुम्हारी होगी, खिलाफतें तुम्हारी होगी, जानशीनियां तुम्हारी होगी, जैसे तुमसे पहले लोगों के साथ उसने वादे पूरे किए हैं। तुम्हारे दीन को मजबूत करेगा, तुम्हारे कदम जमाएगा, तुम्हारे कदम मुस्तहकम करेगा जमीन की पुष्ट पर। वो अल्लाह पावरफुल बनाएगा तुमको, जिस दीन को उसने तुम्हारे लिए पसंद किया है। तुम्हारे खौफ को हटा देगा, अल्लाह फरमा रहा है, उनके खौफ को अल्लाह हटा करके उनके खौफ को अमन से बदल देगा, खौफ को हटा करके अमन से बदल देगा, पीस कायम कर देगा, उनके लिए इत्मीनान, सुकून मुहैया कर देगा अल्लाह जमीन की पुष्ट पर। उनके खिलाफ कुछ भी फैसले नहीं, उनके मवाफिकत में होते रहेंगे। जी, ये बयान करने के बाद अल्लाह फरमाते हैं यअबुदूननी, मगर वो क्या होंगे जिनके साथ मैं अपने ये वादे कर रहा हूँ, वो कैसे लोग होंगे, वो क्या करते होंगे, वो यअबुदूननी वला युशरिकूना बी शैआ, वो सिर्फ मेरे गुलाम, मेरे बंदे होंगे, वो मेरे साथ किसी एक रत्ती को भी, एक शय को भी मेरा शरीक नहीं ठहराएंगे। वमन कफर बअद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून का, मगर जो मेरे इस अहद व पैमान के बाद रूगर्दानी करते हैं और दूसरी मखलूक के सामने घुटनों पे आते, नस मस्तक होते, उनके सामने हाथ दराज करते हैं, कमर से झुकते, उनके सामने माथे रखते हैं, ऐसे गद्दारों और जालिमों के साथ मेरा कोई वादा नहीं। जो मेरे इस अहद व पैमान के बाद मुंह मोड़ लेते हैं वो फासिकीन हैं, और फासिकों से अल्लाह के वादे नहीं, मोमिनों से वादे हैं। अब अपने गिरवानों में झांकने की जरूरत है कि हम में से कितने मोमिनीन हैं, कितने लोग अपने आप को मोमिन बता रहे हैं, क्या वह वाकई मोमिन है? इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सच्चे मोमिनों की तारीफ अल्लाह बयान कर रहे हैं कुरान मजीद के अंदर, और फरमा रहे हैं कि सच्चे मोमिनीन कौन होते, पहचान लो,
وہ ایسے ہوتے ہیں مومنین کہ ان کے سامنے لفظ اللہ ذکر ہو جائے، اللہ کا ذکر ان کے سامنے آ جائے، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے، ان کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں، جسم کانپنے لگ جاتے ہیں، ان کے قلب تھرا اٹھتے ہیں اللہ کے نام پر۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب آیات اللہ کی ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان ٹھاٹے مارتا ہوا موجوں کی طرح امنگیں مارتا ہے، بڑھ جاتا ان کا ایمان۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ پورا کا پورا توکل، اپنی ڈیپینڈنسی پوری اپنے رب پر رکھتے ہیں، اپنے پروردگار پر رکھتے ہیں۔ زندگی کے ہر گوشے میں، ہر معاملے میں ان کا توکل صرف اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ مومنوں کی شان اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کس درجے کا ایمان ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے ایمان کا پارا دیکھو کتنا ہے، ٹیمپریچر کیا ہے، کتنا بڑھ رہا ہے اللہ کی آیات کے ذریعے سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ایمان کا تھرمامیٹر کیا ہے، وہ تو بہت بڑھتا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ہمارا کتنا بڑھ رہا ہے اس کا گراف چیک کرو۔ وہ اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ جا کے شمع پر جس طرح پروانہ جل جاتا ہے، اس طرح جا کے اللہ کی محبت میں ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ اور ہم جائزہ لیں اپنا کہ ہم مومنین، بولنا بہت آسان ہے، آیتیں پڑھنا بہت آسان ہے، آیتیں چلا چلا کے پڑھ رہے ہو، کر کے دکھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو بھائی۔ رمضان ختم ہو گیا نا، کبھی وہ رکوع پڑھے جس میں رمضان کے روزوں کا ذکر کیا گیا تھا اور احکام آئے تھے، کبھی ہم پڑھ کے غور، چلو وہی بہت دور نہیں بھائی، اتنی ہی بات کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 183 سے شروع ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، شروع ہو جاتی ہے نا۔ وہ رکوع جہاں ختم ہو رہا ہے آپ کا، کبھی وہ ایک رکوع پڑھ لیے، کبھی وہ ایک رکوع پر غور کر لیے؟ اتنے رمضان آئے گئے زندگی میں، کیا منہ لے کے اللہ سے بات کرو گے؟ روزے رکھے، تراویحاں پڑھے، صدقے کرے، لیکن قرآن میں پڑھ کے کرے، اللہ کے احکامات پڑھے، اس رمضان کے بارے میں کیا ہے سمجھے، غور کیے؟ کتنے نکلیں گے مجھے بتائیے ایمانداری کے ساتھ؟ 1000 میں سے ایک، 999 کہاں کر رہے تھے، کہاں مر گئے تھے؟ اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھ لو، قیامت کے دن آدم کے بیٹوں، آدم سے جب کہا جائے گا جہنم کا حصہ نکال، آدم علیہ السلام روتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے، کانپتے ہوئے، تھراتے ہوئے اللہ سے پوچھیں گے اللہ میری اولاد میں جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ کہے گا ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال۔ یہ سن کے صحابہ کرام چیخا مار کے بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح سے ان کو سنبھال لیا، یہ کہہ کر کے کہ وہ یاجوج ماجوج کا بڑا حصہ ہوگا، یہ کہہ کر کے کہ تم بہت تھوڑے ہوں گے آدم کے بیٹوں میں جہنمیوں میں سے، یہ الگ بات ہے۔ رسول اللہ نے سنبھال لیا صحابہ کرام کو، کیونکہ ان پر غشی طاری ہو رہی تھی ہے بس۔ لیکن معلوم کیا ہوا پرسنٹیج جہنمیوں کا؟ جہنمیوں کا پرسنٹیج معلوم ہوا کہ 1000 میں سے 999 ہے، 100 میں سے نہیں، 100 میں سے 99 نہیں۔ 100 میں سے 99 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1%، لیکن یہ 1% نہیں ہے، 0.1%۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے، اور 1000 میں سے ایک نکلے گا جنت کے لیے، 10,000 میں سے صرف 10 نکلیں گے، 1,00,000 میں صرف 100 آدمی نکلیں گے جنت کے لیے۔ یہ پرسنٹیج ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کہاں رکھے گا ہم کو؟ کبھی فکر کرے اس، کبھی اس کی فکر کرے ہم؟ تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ہم جو رکوع پڑھتے ہی نہیں ہے، پہلی بات تو جو رکوع اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس میں رمضان کے احکام بیان کیے، اس کے اخیر میں کیا فرمایا اس رکوع کے اختتام پر؟ آیت نمبر 188 میں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ۔ کیا فرماتا ہے؟ حرام خوری مت کرو، حرام خوری بند کرو۔ اللہ فرما رہے قرآن مجید میں
آپس میں ایک دوسرے کے مال حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھایا کرو. ایک پیسے والا مرتے وقت زمین دے کے جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں وقف کر کے جا رہا ہوں، غریب غرباؤں کو دے دو، اور تم مسلط ہو کے بیٹھ جاؤ. جی بھائی سمجھ میں آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ کتنا کھاؤ گے تم باطل طریقے سے اموال لوگوں کے؟ کتنا کھاؤ گے تم؟ جی دھوکہ دے کے کھاتے ہیں، جھوٹ بول کے کھاتے ہیں، لوٹ کے کھاتے ہیں، زبردستی ظلم کر کے کھاتے ہیں. طاقتور ہو گئے ہو، غنڈے پال کے روڑی بن گئے ہو، تو بیواؤں کا، یتیموں کا مال کھانے میں پیچھے نہیں ہٹتے. تم کمزوروں کا مال دبا لیتے ہو طاقت کے بلبوتے پر. دیکھ لیا کہ ایک زمین کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، معلوم ہوا کہ ایک بیوہ ہے عورت، کچھ نہیں کر سکتی ہے، چھتری ڈال کے بیٹھ جاتے اس کے اوپر، مستنڈوں کو بٹھا دیتے اپنے، اور تم اپنے آپ کو کہتے ہو مسلمان. سودی کاروبار کرتے ہو، سود پر پیسے دیتے ہو، غریب غرباؤں کو، آٹو چلانے والوں کو، ترکاری بیچنے والوں کو. جب وہ تمہارا سود نہیں دے سکتا ہے تو اس کے اوپر ظلم کرتے ہو، مارتے ہو، توڑتے ہو. حرام خور امت. اور اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے لوگوں کا مال مت کھایا کرو. جی زبردستی کے دین کے ٹھیکیدار بن کے دین کے خریدار کے جیسے بیٹھ جاتے ہو. دین کا ٹھیکہ انہیں کو دے دیا گیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے لکھ کے سرٹیفکیٹ دے دیا ان کو، دین کے ٹھیکیدار تم ہو. لوگوں کو جنت میں بھیجنے کے لیے، سرٹیفکیٹ دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہو، اور وہ بے وقوف گدھے قسم کے لوگ تمہارے پاؤں پڑتے اور تم کو پیسے دے کے جاتے ہیں، کیونکہ صاحب کا سر پہ ہاتھ رہے گا، جنت مل جائے گی. جی ہے نا بھائی تصور تمہارا؟ یہ دھندا بھی کتنا اچھا ہے، پاؤں بھی پڑتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے. نہیں چاہیے کیا پھر؟ آسان پرووائڈ منی، ایزی پرووائڈ ہے نا. اس طرح کے تم ظلم کرنے پہ آمادہ جب ہو جاؤ اور حرام خور بن جاؤ، اور اس میں بھی امتیاز ہے، جانتے ہیں صاحب کے پاس جو پیسے والے کروڑپتی مرید ہیں ان کے لیے صوفے رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن ہال میں بٹھایا جاتا ہے، اور جو سائیکل والے مرید آتے ہیں، رکشے والے مرید آتے ہیں، ان کے لیے الگ پنکھوں والا حال ہوتا ہے، ایک کے اوپر ایک گرتے مرتے پڑے رہو پسینوں میں. ہاں، اور دین یہ تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. دین کی یہ پہچان ہے. یہ مصاحبین تمہارے جن کا دین اینٹی اسلام ہے، صوفیوں کا دین، اور وہ دین جس میں محمد رسول اللہ کا دین ہے. ایک بدوی آتا، انجان آدمی آتا، رسول اللہ بیٹھے ہوتے صف میں صحابہ کے ساتھ مجلس میں، تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا من محمد منکم، تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو پوچھنا پڑتا تھا، تو لوگ بتاتے تھے یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھنے کا ایک انداز بھی آپ کا نمایاں الگ سے نہیں ہوتا تھا کہ الگ بیٹھے ہوئے، نہیں، بالکل کامن لباس، کامن رہن سہن، کامن بیٹھنا، سب کے ساتھ ایک دم سادگی کے ساتھ. پہچاننا مشکل کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم اپنے آپ کو دیکھ لو، تمہارا امتیازی وصف دیکھ لو کیا ہے، تم نے کیا بنا کے رکھا اپنے آپ کو. تم کار میں سے اترتے ہی معلوم ہو جاتا ہے یہ سرغنہ وہ جس کے پیروں پہ لوگ گر رہے ہیں. تمہاری کار ہی تم کو نمایاں کر دیتی ہے کہ تم کیا ہو، کندے ہو، تم ایندھن ہو، تم ایندھن اس آگ کا جس کے لیے جہنم منہ پسار کے بیٹھی ہوئی ہے. اور تم برخوردار، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے دم بھرتے ہو. افسوس، بہت افسوس، اور اللہ کی مددوں کو پکارتے ہو. بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، بہت کچھ ہے سننے کے لیے. جتنا کہوں کم ہے، جتنا ہم سنیں کم ہے، لیکن عمل کرنے کی توفیق اللہ مجھے اور آپ کو دے دے، یہ بہت بڑی بات ہوگی. عمل کی توفیق ملے اس درس سے، یہ بہت بڑی بات ہوگی.
میں آخر میں دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف کر دے۔ ہم خطا کار گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ بہت ہیں، تیری رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے مولا، تیری رحمت تو بہت وسیع ہے، تیری رحمت کا واسطہ ہے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہم پر رحم و کرم نچھاور فرما دے، غفاریت کے پردے ہمارے عیبوں پر اڑا دے۔ پروردگار ہم میں جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتیں دور کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، ہماری بچیاں جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کا انتظام فرما دے، پروردگار جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دے۔ اور کچھ ایک خاص اعلان بھی یہ ہے کہ ہمارے مسجد کے مؤذن ان کی سمدن کو کینسر ہو گیا ہے، وہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے، وہ ہاسپٹلائز ہو گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ان کو اللہ شفاء کامل واجل عطا کرے، اور جتنے بیمار اللہ تعالیٰ ایسے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ایسی چھوٹی بڑی ہر قسم کی بیماری سے جوجھ رہے ہیں، اللہ سب کی بیماریاں دور فرما کے سب کو شفاء کامل عطا کر۔ اللہ اس امت محمدیہ پر خاص رحمت نازل فرما۔ بے شک اللہ اس زمین پر ہم تیرا نام لیتے ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیرے حبیب محمد رسول اللہ کے نبی ہونے کی شہادتیں دیتے ہیں۔ پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، اپنی رحمت کے صدقے میں اس کے طفیل میں اللہ تو ہم سب پر رحم و کرم فرما کے ہم کو معاف کر دے، اور حالات ہمارے موافقت میں فرما، ہمارے مخالفین کو ہدایت دے کہ اللہ ان کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے، اللہ تعالیٰ ان کو باز رکھ، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے بھائیوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت و قوت پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت و قوت پیدا کر دے۔ اللہ ہمارے بھارت دیش میں امن و سلامتی کا ماحول فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔